بچوں کے بچوں کی ڈلیوریاں، ان کو پال پوس، ان کے بچے بھی اسکول سے لا چھوڑ. ابھی بھی جاتی ہوں تو کینیڈا اور نیو یارک دونوں بیٹیاں ہیں، ان کے کھانے پکاؤ، ان کے پراٹھے پکاؤ، ان کے سب. ان کے ابو کی بھی 2 روٹیاں پکا دیتی ہوں کیونکہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ نریمان کے گھر میں رہتے ہیں. تو میں پراٹھے پکا رہی ہوتی ہوں تو وہ پھر کہتے ہیں میں تو نہیں کھاؤں گا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے 2 پھلکے پکا دیتی ہوں ان کے بھی. کیا ہوا؟ تو ہاں ابا بیمار تھے، کینسر تھا، اور ان کو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے کہا کچھ کہتے کہ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر کے سمٹمز ہیں. ہم نے کہا نہیں لیور میں فلانا کچھ. آپ کو پتا تھا؟ ہم سب کو پتا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بتانا، ان کو کیا ضرورت. انہوں نے کہا 6 مہینے ہیں تو ضرورت نہیں ان کو تکلیف دینے کی. جی سگریٹ بہت پیا کرتے تھے؟ بس صرف سگریٹ ہی پیتے تھے بس. ایک طرف تو آپ کا جو بہت ہی اسٹرکچرڈ لائف ہے، آپ جو آپ کو جانتے ہیں، کوئی خاص ڈائری ہے جس کو آپ صبح 9 بجے سے ایک دن پلان، اگلے دن کا پلان کر کے چلتی ہیں آپ؟ ہر پلان تو اللہ کے ہاتھ میں خیر، لیکن اپنی زندگی کا پلان بنانا ہی چاہیے. میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتی ہوں، اور میرا مجھے کوئی ظاہر ہے میری کوئی ٹریننگ تو نہیں کی گئی، یا میں آپ ہر کسی ضرورت ہے آپ کو کرنا پڑا ہے نہیں. ایکچولی کچھ چیزیں آپ کی جیسے چپ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ یہاں ایک چپ ہے، یہ یہاں ہے. اب وہ میں نہیں کہہ رہی کہ کون سی چپ ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک ہے، لیکن صبح اٹھ کے اب اپنا بیڈ بناتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ ٹاسک ان دا مارننگ یو اسٹارٹ یور لائف. But what time you wake up is also a big task. ایکچولی وہ پہلے تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، 6 بجے اٹھے اسکول چھوڑا، وہ اس کے بعد اب میں ختم ہو گیا دور نا. ہاں اب تو اس کو بھی 15-20 سال ہو گئے، تو میں 9:30-10 کے درمیان اٹھتی ہوں. آپ نے بچوں کو ساروں کو چھوڑ کے آیا کرتی تھی، سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ. تو پھر بھی تو ایک ہے تو بھی تو. اور بچوں کے بچوں کی ڈلیوریاں، ان کو پال پوس، ان کے بچے بھی اسکول سے لا چھوڑ. ابھی بھی جاتی ہوں تو کینیڈا اور نیو یارک دونوں بیٹیاں ہیں، ان کے کھانے پکاؤ، ان کے پراٹھے پکاؤ، ان کے سب. آپ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں اچھا ہے، بلکہ ان کے ابو کی بھی 2 روٹیاں پکا دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تو بغیر کام کے ان کے ابو کی بھی 2 روٹیاں پکا دیتی ہوں کیونکہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ نریمان کے گھر میں رہتے ہیں. تو میں پراٹھے پکا رہی ہوتی ہوں تو وہ پھر کہتے ہیں میں تو نہیں کھاؤں گا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے 2 پھلکے پکا دیتی ہوں ان کے بھی. کیا ہوا؟ دشمن ہے تو کیا ہوا؟ نہیں دشمن نہیں ہے، دشمن بنداس ہو چکی ہے ہماری بشرا. آپ کو پتہ ہے سب کو معاف کرو. ڈیورس کے بعد جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، جو کہ ہو گیا، اور بچوں کی وجہ سے بھی یار سب کو تکلیف ہوتی. یہ کہتے ہیں ڈرٹی لینن اپنی جو ہے، وہ ایک شعر ہے داغ دہلوی کا، ہو چکا ترک تعلق تو جفائیں کیسی. ہو چکا ترک تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں. ایسا ہے. تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا، پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ جو خوشی کی ایلیمنٹ ہے، آپ کو نا صبح یا رات کو کہیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی؟ نہیں دیر آر سیڈ مومنٹس، اور بہرحال اپنے اراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مسائل سے تو ہم گزر ہی گئے، وہ بھی تھے، لیکن ایک بیسک چیزیں جو ہمارے یہاں کچھ گزر گئے، کچھ سکھائی جاتی ہے نا. ایک تو آپ کا وہ آپ غالب کے شعر پہ ابھی تک یقین نہیں کرتی ہیں، آپ کے قید حیات اور بند غم ہاں اصل میں دونوں ایک ہیں. اب یہ ہے نا کہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی بات نہیں کاٹنی گھنٹہ ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کسی کی بات نہیں کاٹنی، اپنے گھر کی بات نہیں کہنی کسی سے، جو بھی ہے مسائل آپس میں طے کر لینے چاہیے. یہ 2-4 بیسک فارمیٹس ہیں نا ہماری دماغوں میں ڈال اب لوگ اب کر رہے ہیں. اب تو چلی گئی ہاں سب خواتین. تو ہم آپ کے زمانے کی خواتین جو آپ اپنے والد اور والدہ کی، بھائی اگر آپ لسٹ بنائیں، بدر خلیل کو لیں، مجھے لیں، صبا کو لیں، روبینہ کو لیں، سمینہ احمد کو لیں، سب ملٹی ٹاسکنگ عورتیں ہیں، سب کی زندگیوں میں اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. مرینا کو بھی لیں. تو ہم نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہے؟ لیکن آپ کی زندگیاں بالکل الگ الگ ہیں. ہاں میں ایک بات کر رہی ہوں، میں اس ایرا کی عورتوں کی بات کر رہی ہوں. آپ کا پھیلاؤ بالکل الگ ہے. میں اس ایرا کی عورتوں کی بات کر رہی ہوں. آپ چاہے عظمیٰ گیلانی کو لیں، ابھی فون آیا تھا آپ کا، ہاں نا، تو اب ان کے ہسبینڈ ان سے بہت بڑے تھے، پھر وہ ایک یہ والا کام کرتی تھی، وہ ڈفرینٹ تھے. اللہ جانے ہمیں تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا. میں ایک بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، میں نہیں کہہ رہی کہ مسئلہ تھا چھپا لیا. تو کہنے کی بات ہے کہ وہ ایک دور ہی ایسا تھا جس کے اندر یہ بیسک فارمیٹ آف لائف آپ کے اندر بلٹ ان ہوتے تھے. اب وہ تھوڑے چیلنج ہوئے نا، نئے بچے آئے، نئی خواتین آئے، میں کھانا کیوں پکاؤں، ہاں میں یہ کیوں کروں، آپ نے کیا، ماں اپنی زندگی تباہ کی، مجھے نہ کہیں آپ. ایسا ہوتا ہے. نہیں کبھی کبھی بچے کہتے ہیں اپنی مثال نہ دیا کریں نا، کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے. دل تو چاہتا ہے کہ چھلانگ لگائی جائے، کیونکہ اگر کہنا بیٹے کوئی بات نہیں، دیکھیے پھر ایسے انہوں نے کہا آپ کی اپنی
ایک لائف تھی, اپنی مثال نہ دیں. ہے نا, تو اتنی اچھی مثال نہیں ہے 36 سال کے بعد. تو میں کہتی ہوں ہاں یہ تو بات صحیح ہے, کہہ تو یہ صحیح. لیکن ہر چیز مالی ہے. آپ کے خیال سے یہ سچ ہے کہ آخر میں اصل میں جیسے غالب کہا کرتا تھا کہ جانتے تھے کم بھی ہم بھی غم عشق و پاب, دیکھا تو کم ہوئے پر غم روزگار تھا. تو یہ روزگار کا جو غم ہے. دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ روزگار کے بارے میں کیا ایک عام سی بی اے پاس لڑکی تھی, شادی ہوئی, میری کون سی کوئی کریئر تھا, نہ پروفیشنل ایجوکیشن تھی, نہ میں ایم بی اے تھی, نہ کچھ. تو اس طرح دیکھا جائے تو دس از آل گاڈس پلان کہ میں کام کر سکتی تھی, میں کو پیسے بنا سکتی تھی, یا مجھے لوگ پیار کر سکتے تھے. میں یو کین ناٹ فارم ایوری تھنگ, یو کین ناٹ پلان ایوری تھنگ فار یور لائف. میں بچپن میں سوچتی تھی کہ بڑی ہو کے تو میں ہیڈ فون لگا کے میڈم منہ جھانکتے نہیں گانا گایا کروں گی. میرا خیال تھا نا, اوکے, مجھے تھوڑی پتا تھا کہ گانے میں کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, گانا سیکھنا ہوتا ہے, گانا مانگتا ہے بہت کچھ. وہ جب سمجھ میں آئی تو ڈری گئی, گاتی تو تھی بہت, لیکن میں تھوڑی بن سکتی تھی فلموں کی سنگر. مجھے تو کوئی اسٹوڈیو بھی نہیں جانے دیتا تھا. ایک دفعہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے تھے ایک صاحب, بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے, مجھے تو بتایا ہی 6 سال بعد. سنبل نے اور امی نے ان کو باہر سے کہہ دیا شکریہ. ماسٹر نیت حسین جو بہت بڑے تھے, جن نے جانے بہارا بنا, وہ کسی سے تا پتہ پوچھتے پوچھتے میرے گھر آ گئے. ماسٹر عنایت حسین میں 9th میں پڑھتی اور سنبل آپا نے بھگا دیا ان کو. یار سنبل آپا آپ جام اور یہ کہتی کیا ہے کہ کیا. ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم تو بہت اچھلو گی, بچی تھی نا میں. تو کہنے کی بات یہ کہ وہ خیال کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ سب اللہ کا پلان. بہنوں میں آپس میں لڑائیاں, مار کٹائیاں, جھگڑے, بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ, اور ماؤں کی زندگیاں ایک عذاب کر دیتی ہیں بچیاں لڑکیاں. میں بھائی کو مارتی تھی, بھائی سے کچھ لڑائی ہوتی تھی. بھائی بڑا ظاہر 5 سال چھوٹا بھی تھا اور تھا بھی ٹیڑھا, ابھی تک ٹیڑھا ہی ہے. لیکن اس وقت اچھا اسما اس سے 1 سال چھوٹی تھی. امی نے جانا تو ہاں امی نے جانا تو میری اس کی لڑائی ہو جانی, میں نے اس کی کٹائی کرنی, اور اسما نے میز کے نیچے گھس جانا, کہتا میں امی آئیں گی بتاؤں گی آپ نے بھائی کو مارا تھا. اچھا تجھے میں کرتی ہوں. آپ تینوں بہنوں سے لڑتی تھی؟ سب سے زیادہ خطرناک جنگجو آپ تھے؟ نہیں باڑی باجیوں سے نہیں, سنبل اور نیلم باجی سے نہیں. نیلم باجی کا تو رو بھی بہت تھا. اوکے. ہاں, اور سنبل سے بھی وہ نہیں تھا. ہاں وہ لگائی بجائی بہت کرتی تھی, شکایت لگاتی تھی امی کو, امی اینے اے کیتا. تو میں کیا کرتی تھی, ہر گل چ ڈوئی چلاندی ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھنا نا, جب وہ کچھ بولی تھی تو میں ایسے کرتی تھی. اس کو غصہ چڑھ جاتا تھا, امی این نو دیکھ لو. وہ شکایتیں لگاتی تھی بہت. ابا سے زیادہ ڈرتی تھی امی سے آپ؟ میں ابا کا تھا خوف. ہاں مطلب کہ ابا غصہ کریں گے, اور ابا نے کہا تھا 5 بجے کے بعد کہیں نہیں جا سکتے, تو جلدی سے پہنچو گھر. تو حالانکہ ابا نے کوئی مارا وارا نہیں ہے, لیکن ابا کا روب تھا, اور پیار بھی بے شمار ہی تھا, مطلب پاؤں چاٹنے کی حد تک تھا. ابا بچوں کے نوکر تھے, لیکن ساتھ ہی ابا کی آنکھ تھی یوں اور روح تھی فنا. تو وہ ایک ہاں وہ یہ تھا کہ اتنے بچ کے اتنے کبھی مار کھائی والد سے؟ نہیں. ایک دفعہ ذرا انہوں نے مجھے ایسے کندھے سے کیا تھا, میتھس پڑھا رہے تھے تو مجھے نہیں آ رہا تھا, کہتا سمجھ نہیں آتی پئی تینوں, میں نے کہا یہ ہو گئی تھی. لیکن ان کی ایک کڑک ہی بہت تھی, تو وہ ہوتی تھی اس زمانے میں, لیکن پیار بھی اتنا تھا کہ توبہ ہے. کتنے عرصے شادی رہی آپ کی والدہ کی اور والد کی؟ ابا کی ڈیتھ کو ہو گئے کوئی 23 سال, اور جس دن ابا کی ڈیتھ, ان کی ڈیتھ کو, ہاں ابا بیمار تھے, کینسر تھا, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے کہا کچھ کہتے کہ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر کے سمٹمز ہیں. ہم نے کہا نہیں لیور میں فلانا کچھ. آپ کو پتا تھا؟ ہم سب کو پتا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بتانا, ان کو کیا ضرورت ہے. کیوں؟ بس ایسے بھی آپ کو پتا ہے مریض نہیں, انہوں نے کہا 6 مہینے ہیں تو ضرورت نہیں ان کو تکلیف دینے کی. جی سگریٹ بہت پیا کرتے تھے؟ سگریٹ تو پیتے تھے 24 گھنٹے, بس صرف سگریٹ ہی پیتے تھے, بس کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. غصہ نہیں پیتے تھے, وہ غصہ نکال دیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا حسن نثار کہ ساڑی بیڑیاں چوٹے وہ پا کے گئے نے. کتنے عمر تھی ان کی جب ان کا ڈیتھ؟ ابا واز 82 when he died, اور جس دن ان کی شادی کی اینیورسری تھی, ویری ماشاءاللہ رائپ اولڈ ایج. ہاں اینیورسری کے دن فوت ہوئے, جس دن ان کی اینیورسری تھی. کتنی عجیب بات ہے. ہاں these are coincidence. جی بس. تو یہ ابا کی ڈیتھ پہ والدہ کا ری ایکشن اتنی بڑی. امی تو ایسے روتی تھی جیسے لڑکیاں نہیں روتی, گانے لگا لگا کے. کبھی اس کونے میں کہتی ہیں مجھے کہتے تھے کہ جدوں میں چلا جاواں گا تو تینوں پتہ لگے گا میں تینوں کتنا پیار کرنا وا. ہائے میں قدر نہ کیتی ہے. حالانکہ بیچاری بڑا کچھ کرتی تھی, ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی, لیکن ابا کہتے تھے بس ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہی رہے میرے پاس. کبھی کہتے تھے اتنی سونی لگتی پئی ہے پنک سوٹ تینوں کتنا. ہمیں تو برباد ہی ابا نے کیا. یار اس قسم کے مرد آج کل کم پائے جاتے ہیں. ہمیں ابا نے بڑا خراب کیا. اتنی تعریف اپنی بیوی کی ہر وقت اکنالج کرتے رہنا کہ بس ہاں تیرے ہاتھ او کریلے بڑے اچھے پکے. نہیں کی تعریف, غصہ اپنی جگہ تھا کئی جگہوں پہ, لیکن امی گاڑی لے کے ادھر جا رہی ہیں, کبھی فرنٹیئر پوسٹ کے دفتر میں ان کا کالم دینے جا رہی ہیں, کبھی جنگ کے دفتر جا رہی ہیں, کبھی کسی. تو امی ایسے چلتی تھی, ابا گھر بیٹھ کے لکھتے پڑھتے رہتے. کہتے تھے میں تو ہڈ حرام ہوں, میں قلم کے سوائے پکڑے. آپ کی مشہوری سے دونوں ماں باپ کتنے بہت خوش تھے. ہی واز ویری پراؤڈ آف. ماں کتنی بہت. اور کہتی ہے امی مجھے ایک دفعہ کہتی ہیں میں تے اللہ دی قسم تینوں کدی نہ منہ نہیں چلایا, تو تے بڑی چیز بن گئی.
ہنس رہی تھی نا, کہتی ہے تو آپ ماں کو تحفے دیتی تھی؟ ہاں میں نے امی کو بہت شکر, ہم سب نے بہت پیار سے اپنے ماں باپ کو رخصت کیا ہے, اور اسما اور اس کے میاں نے تو ان کو رکھا ہی 30 سال اپنے پاس ہے, ابا کو بھی اور امی کو بھی. نہیں تو وہ دیکھتے ہوں کہ بڑے بھی تو بشیر صاحب بھی کوئی عام آدمی تو تھے نہیں, ایسے ابا ان پیار کی بھی کرتے کوئی- تھے عباس کو اتنا, اور ابا عباس بھائی جو ویسے تو وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ ابا کی وجہ سے میرے گھر اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز یہ ہیں. ہمارے یہاں کتنا فیبرک بدل گیا بشار, میں آپ مورالٹی سے بدل گئی, ویلیوز بدل گئی.